ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان نے کہا پاکستان میں بروقت انتخابات کروانے کا بھی کہا۔ بولے حکام پر زور دیتے ہیں کہ انتخابی عمل قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے، انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ عام انتخابات 6 نومبر 2023 تک ہونے چاہیے۔ صدر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہونا مان لیا۔ صدر نے لکھا 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے موقف اختیار کیا۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیاں آئین کے تحت لازمی شرط ہے۔ وزارت قانون بھی الیکشن کمیشن جیسی رائے کی حامل ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں سمجھتی ہیں انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک دن انتخابات کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لی جائے۔ آئین میں لکھا ہے الیکشن 90 روز میں ہوں تو اس پر تکرار کیوں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اپنے اعزاز میں سپریم کورٹ بار کے عیشائیت سے خطاب۔ کہا چاہتے ہیں نظام آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ از خود نوٹس کا رواج اب بدل چکا۔ ججز کے بھی از خود نوٹس پر فیصلے ہیں۔ سب عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے عدلیہ متحد ہو کر آگے چلے گی۔ سب کو گڈ ٹو سی کہنا چاہتے ہیں۔ عیشائیے میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی شرکت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کی ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں کے بعد تاریخ دے گا۔ انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کی اسمگلنگ کی روک تھام میں بڑا کردار ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ملوث لوگوں کی نشاندہی ہو چکی، نام نہیں لے سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جمہوریہ ترکیہ کا دورہ۔ آرمی چیف نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ ترک وزرائے خارجہ اور دفاع اور افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں۔ آرمی چیف نے ترکیہ کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی۔ آرمی چیف کا ترک لینڈ فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر پرتپاک استقبال۔ جنرل عاصم منیر کو لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا۔ آرمی چیف نے کہا ترکیہ کی افواج سے مکمل تعاون کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ پی آئی اے، ریلوے اور پاکستان سٹیل مالی بحران سے دوچار۔ خسارے والے ادارے کی نجکاری وقت کی اہم ضرورت قرار۔ پی آئی اے کے 31 میں سے 11 آپریشنل جہاز گزشتہ ماہ گراؤنڈ ہو چکے۔ قومی ایئر لائن کو تباہی سے بچانے کے لیے 23 ارب روپے فوری درکار۔ فنڈز نہ ملے تو 15 ستمبر تک فلائٹ آپریشن بند ہونے کا خدشہ۔ پی آئی اے کا مالی خسارہ 345 ارب روپے ہو گیا۔ قومی ایئر لائن، پی ایس او، سول ایویشن، ایف بی آر اور دیگر اداروں کی نادہندہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی رقم نہ رہی۔ بوئنگ اور ایئر بس کا پرزوں کی فراہمی روکنے کا اعلان۔ گزشتہ روز دبئی اور دمام ایئرپورٹس پر پی آئی اے کے طیاروں کو روکا گیا تھا۔ پی آئی اے کو ترقی کی جانب لے جانے والے فیصلے ہونے ہی نہیں دیے گئے۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہر معیشت خاقان نجیب نے کہا پی آئی اے کے لیے کوئی ایسا بورڈ ہی نہیں بنا جو ادارے کو پروفیشنل طریقے سے چلا سکے۔ حالات جس سطح پر پہنچ چکے ہیں اب حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ادارے کو منظم انداز میں چلانے کے لیے نجکاری لازم ہے۔ کئی تاجر ٹیکس دینے کے بجائے عدالتوں کا سہارا لینے لگے۔ قرضوں اور آئی ایم ایف کے بوجھ تلے دبے ملک کے 2500 ارب روپے کے ٹیکس کیسز عدالتوں میں زیر التوا۔ 5 سال سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں پھنسی اس رقم سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 85% امراء اور بڑے کاروباری، 15% درمیانے کاروباری افراد کیسز کے پیچھے چھپے ہیں۔ یہ رقم کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس قیمت میں واجب الادا ہے۔
بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری، سکھر میں عدم ادائیگی پر سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے کنیکشنز منقطع، سیپکو نے ناصر شاہ سے 20 لاکھ سے زائد واجبات کی وصولی کے بعد کنیکشنز بحال کیے۔ لاڑکانہ میں بجلی چوری کے الزام میں لائن مین پرویز سولنگی گرفتار، تمام سرکلز میں 7 ملازم بجلی چوری کے الزام میں معطل۔ حیدرآباد میں حالیہ مہم کے دوران اب تک کی سب سے بڑی بجلی چوری پکڑی گئی، نسیم نگر کے گلیکسی پلازا میں 100 کلو واٹ بجلی چوری کر کے 46 فلیٹس اور دکانوں میں دی جا رہی تھی۔ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، مرید کے بورے والا، رجان میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔